بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ سبق میں سورہ مریم کی آیت شریفہ 58 وہ پڑھی گئی. اس کی تلاوت کا سجدہ بھی اللہ کی توفیق سے کیا گیا. آج کے سبق میں بھی ہم نے وہ دوبارہ پڑھا ہے. رغبت ہے کہ ایک بات کی جانب اپنی اور آپ سب حضرات و خواتین کی توجہ اللہ کی توفیق سے مبذول کر. اپنی اور آپ سب کی توجہ مبذول کرواؤں، شاید میرے اور آپ کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے اس میں فائدہ ہو جائے. ابتدائی حصہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے. وہ لوگ وہ ہیں کہ اللہ تعالی نے ان پر انبیاء سے انعام فرمایا ہے، آدم علیہ السلام کی نسل سے، اور ان سے جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ اٹھایا، یعنی کشتی میں سوار کیا، اور ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی نسل سے، اور ان سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور ہم نے انتخاب کیا. جو بات میں آپ اس وقت اللہ کی توفیق سے سمجھنے کے بہت زیادہ محتاج ہیں وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے انعام یافتہ لوگوں کا ذکر فرمایا، اور میں آپ اور ہر مسلمان نماز میں اللہ تعالی سے ان لوگوں کی اللہ تعالی سے انعام یافتہ لوگوں کی راہ کی طرف ہدایت کرنے کی التجا کرتا ہے. سورہ الفاتحہ نکالیے. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیجیے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر آپ نے انعام فرمایا. تو جن کی راہ کی طرف رہنمائی کی روز بلکہ ہر رکعت میں التجا کر رہے ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ ہیں یا ان میں سے اللہ کی طرف سے نامزد کردہ لوگ وہ ہیں جن کا ذکر سورہ مریم میں ہوا ہے. بات واضح ہوئی ہے کہ جن کے بارے میں ہم روز بلکہ ہر رکعت میں مانگ رہے ہیں یا اللہ ان کی راہ دکھا دے. وہ کون ہے؟ انعام یافتہ. اور انعام یافتہ کون ہیں؟ جن کا ذکر اللہ تعالی نے سورہ مریم میں کیا ہے. وہ کون کون ہیں؟ میرے ساتھ بات انتہائی اختصار سے، وہ کون کون ہیں؟ حضرت زکریا علیہ السلام،
تو میں آپ حضرت زکریا علیہ السلام کی راہ پہ آنے کی روز التجا کرتے ہیں کہ نہیں؟ جب وہ انعام یافتہ لوگوں میں سے ہیں تو اور میں اور آپ ان کی راہ پہ آنے کی التجا کرتے ہیں، تو کیا یہ رغبت نہیں ہونی چاہیے کہ دیکھیں زکریا علیہ السلام میں کیا خوبی تھی؟ ہم نے انعام یافتہ لوگوں کے نقش قدم پہ چلنا ہے، کیسے چلیں کہ جو کچھ وہ کرتے تھے ہم بھی وہ کرنے کی اپنی بساط کے مطابق، طاقت مطابق کوشش کریں۔ تو زکریا علیہ السلام اللہ جانے ان میں کتنی خوبیاں تھیں، اللہ کے نبی تھے، بڑی خوبیوں والے، لیکن اس صورت میں جو ایک خوبی بہت زیادہ نمایاں طور پر بیان کی گئی ہے کہ وہ زمینی اسباب کے نہ ہونے کے باوجود اللہ سے بہت فریاد کرنے والے، زمینی اسباب کا نہ ہونا ان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کر سکا۔ اے فضل الہی، کدھر جا رہا ہے تو؟ اور ہر شخص اپنے آپ سے پوچھے، حالات کتنے دگرگوں ہو جائیں، حالات کتنے تباہ کن ہو جائیں، تو جن کی راہ پہ چلنے کی روز التجا کر رہا ہے، کیا وہ ایسے حالات میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہوئے؟ کیا انہوں نے دعا کا کرنا چھوڑا؟ تو کیوں چھوڑ رہا ہے؟ اور مجھے یقین ہے جو دعا پہ آیا وہ ٹینشن سے اللہ کے فضل و کرم سے نکل گیا۔ ٹینشن تو جو میں سمجھا ہوں، آپ زیادہ سمجھدار ہیں، ٹینشن نتیجہ ہے مایوسی کا۔ کیوں وقار صاحب؟ جب بندہ مایوس ہوتا ہے تو ٹینشن ہوگی، تو جہاں امید ہوگی ٹینشن کیسے ہوگی؟ اور زکریا علیہ السلام ان میں امید تھی کہ نہ تھی؟ اتنا بڑھاپا کہ سوکھ چکے ہیں، بیوی ہمیشہ سے بانجھ ہے اور بال سفید ہیں، اور زمینی اسباب ایسے کہ بشارت ملنے کے باوجود خود سمجھ نہیں آ رہا۔ دوسرے ان میں سے کون ہیں جو انعام یافتہ لوگوں میں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ بی بی مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ ہیں، انہیں کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد وہ کیسے تھے؟ ان کی راہ مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی پاک دامن وہ خاتون، اور پاک دامنی کا کتنا اہتمام کہ صرف دامن پہ دبا لگنے کا جھوٹا الزام اس کو سننے سے پہلے چاہتی ہے کہ نام و نشان مٹ جائے۔ کہاں ہم اور کہاں وہ؟ راکن کی مانگتے ہیں، کرتوتے کیا ہیں؟ پتہ نہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ عبداللہ جی سمجھ آ رہی؟ یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا۔ بچہ یہ کہ بچہ کیسا جو اللہ نے واضح طور پر عطا فرمایا، اور کیا شان والا بچہ۔ ساری انسانیت میں 5 سب سے بڑوں میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کوئی معمولی بچہ تھا، لیکن یہ خدشہ کہ میرے کان سنیں گے کہ میری قوم مجھ پر دھبا لگائے گی، تو کیا چاہتی ہے؟
یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ حضرات و خواتین، اللہ سے ڈریں، کیا مانگ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ہماری مانگ میں اور ہماری کرتوتوں میں کوئی میل ہے؟ تربیت بڑی اچھی ہے، تربیت بڑی اچھی ہے، ہماری بھی اچھی ہے، اولاد کی بڑی اچھی ہے، تو گندی کس کی ہے؟ عجیب دھوکے میں مبتلا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام ان میں کیا تھا؟ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک زندہ ہوں اللہ کا حکم ہے مجھے تاکید سے نماز کا اور زکات۔ یہاں کیا ہے؟ شادی ہو جائے تو نماز کی خیر نہیں، ماتم ہو جائے تو نماز کی خیر نہیں، کوئی میچ آ جائے تو نماز کی خیر نہیں، ڈیل آ جائے تو نماز کی خیر نہیں، تو تیری خیر کدھر سے ہو؟ جس بدبخت نے رب کی نماز کی خیر نہ رہنے دی، اس کی خیر کیسے ہو؟ اور کن کا ذکر ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ کیا تھے ابراہیم علیہ السلام؟ انہ کان صدیقا نبیا، نہایت سچے۔ کہاں ہے سچائی؟ راکن کی مانگ رہے ہیں، اور کرتوتے کیا ہیں؟ نہ کہنے والوں کی نہ سننے والوں کی مگر تھوڑے۔ اللہ سب کو ہدایت۔ کس ابراہیم علیہ السلام کی راہ کی طرف پہنچنے کی التجا کر رہے ہیں؟ باپ، ماں باپ کے برابر کوئی نہیں ہوتا، قرآن صاحب کوئی ہوتا ہے؟ اللہ کی وہ تو بات ہی اور تھی نا، دنیا میں جتنے ہیں ماں باپ، باقی سب بات۔ باپ دین کی دعوت دیتے ہوئے اسے چھوڑا، کوئی روح ریاض کی ادب و احترام کا بہانہ لگایا، برادری، کنبے، قبیلے، رسم و رواج کو آڑے آنے دیا۔ ان کی راہ مانگتے ہیں، طلب میں اور عمل میں کچھ تو مناسبت ہو۔ حاشا وکلا، میں آپ نہیں، پوری امت ابراہیم نہیں بن سکتی، اور نہ اس کا ہم سے سوال ہے، لیکن ان کی راہ پہ تو آئے ہیں، ان کی راہ پہ۔ سب سے پہلے جو چھوڑنا ہے وہ دین چھوڑ، باقی چیزیں تو سب سے پہلے۔ کس کس چیز کے لیے ہم نے دین کو نہیں چھوڑا، اور ہمیں کیا مل گیا؟ بڑی عزت ہو گئی ہے۔ ہمارے پاسپورٹ کا دنیا میں کتنا نمبر ہے؟ پڑھے لکھے سرکاری ہو، کتنا نمبر ہے؟ 100+۔ ہاں جی، اور ہمارا دیانت امانت کے جو الٹ چیزیں ہیں، کہاں ہمارا نام ہے؟ اور نکیریں ہم کتنی نکال رہے ہیں؟ یہ کسی کی بات نہیں، ہماری ضرورت کی بات ہے۔ ہم جو ہیں مجموعے کترا کترا کے دریا بنا نا، یہ ضرورت میری، آپ کی، سب کے حصے کی۔ بڑے آگے بڑھ گیا، بہت ترقی کر گیا، سنبھالی نہیں جا رہے۔ پھر جن ابراہیم علیہ السلام کی راستے کی طرف رہنمائی کی التجا کریں، وہ کیا تھے؟ انہوں نے اللہ کے لیے کیا کچھ نہ چھوڑا، باپ چھوڑا، قوم چھوڑی، وطن چھوڑا،
گھر چھوڑا، سب کو چھوڑ. میں آپ نے کیا چھوڑا اللہ کے دین کے لیے؟ ہم تو ہر چیز کے لیے الا من شاء اللہ، اچھے ہیں لوگ اور انشاءاللہ رہیں گے. اللہ ہم نالائقوں کو انہیں میں شامل کرے. ہماری کیفیت تو یہ ہر چیز کے لیے دین چھوڑ دے گے تیار بیٹھے. کو آئے تو صحیح، گاہ ہی نہیں کوئی آ رہا، وگرنہ بربادی کے فیصلے کیے بیٹھے. ہے ایسی بات کہ نہیں؟ رشتے ہوتے ہیں، بڑا ہی دکھ کا جملہ ہے، غلط ہو تو مجھے سمجھا دیجئے. میں کیا جملہ سناتے ہیں، ہم نے اپنی بچیوں کی تربیت کر رکھی ہے، جس گھر میں جاؤ جیسے وہ ہوں ویسے ہی ہو جانا. یہ جملہ میں اپنی طرف سے بنا رہا ہوں، یہ چلتا ہے. یونس صاحب یہ بڑے دانشور لوگ ہیں. پکار صاحب سمجھ آئے گا. بچوں کی کیا تربیت کی ہے، جہاں جاؤ بیٹی ویسے ہی ہو جائے. اور جب بیٹی کی حاجن ماں اور بظاہر دین والا ڈیڈ یہ ماٹو رکھتا ہے تو ماشاءاللہ صاحبزادی کو کسر رہنے دے گی. پتہ نہیں میں بات یہاں کی کر رہا ہوں کسی اور دنیا کر رہا ہوں. وسیم صاحب یہیں کی بات ہے، اپنے کانوں سے سنیے. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی راستے کی دعا کرنے کا ترجمہ. یا دعا کو چھوڑ دیں یا اس کرتوت کو چھوڑیں. کیا چھوڑ دیں؟ دعا چھوڑ دیں، چھوڑیں ان کو، کافی ہو چکا ہے. یا اللہ ہدایت دے. بہت ہی بھٹک گئے، بہت ہی بھٹک گئے. اور مصیبت یہ ہے کہ اپنے بھٹکنے کا احساس اور شعور ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ اس سے بڑی آفت. بیمار ہونا یہ بھی مصیبت ہے، لیکن اس سے کہیں بڑی بات یہ ہے کہ بیمار اپنی آپ کو بیمار سمجھے نا، وہ سمجھے گاما پہلوان نہیں. یہ سارے الو ہیں جو مجھے بیمار بیمار کہہ رہے ہیں. ہم وہ بیمار. اسی مقام پر بات کو روکتا ہوں. انشاءاللہ اسی سلسلے میں کچھ مزید گزارش کل کے سبق میں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت دے. اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت دے.